السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایک افسانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ شارٹ سا افسانہ ہے، لیکن ایک بہت خوبصورت اس میں لیسن چھپا ہے، اور ہمارے افسانے کا نام ہے ہرما نصیب، اور اس افسانے کی رائٹر ہے آن فاطمہ۔ ہماری کہانی روٹ ہیرو بیس ہے اور آفٹر میرج بیس کہانی ہے۔ بہت خوبصورت ہیروئن ہے ہماری ناول کی، جو ہے تو سیکنڈ میرج بیس کہانی ہے، اور شارٹ سی ناول ہے، لیکن آپ اس ناول کو سنیے گا اور ہاں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس نے ایک نظر کمرے میں سوئی نومیہ کو دیکھا، جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے دروازہ بند کرتے کمرے میں چلی آئی۔ ارادہ اپنی بہن شازی کو فون ملانے کا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور دانیہ نے اندر جھانکا۔ بھابی ذرا 2 کپ چائے اور ساتھ کچھ لوازمات بھی دے دیں، میری دوستیں آئی ہیں۔ اس کی بات پہ وہ تھکی ہاری ضبط کر کے اٹھی اور کچن میں چلی آئی۔ اگلے 10 منٹ میں اس کام سے فراغت حاصل کرتے ایک بار پھر وہ کمرے میں آئی تو اب کی بار بلانے والی اس کی ساس تھی۔ جی ماما، وہ ان کے نزدیک جاتے بولی۔ کھانے وغیرہ کا انتظام کر لیا نا؟ رعید آنے والا ہوگا۔ ان کی بات پہ اس نے ایک نظر گھڑی پہ ڈالی، لیکن ابھی تو ان کے آنے میں کافی وقت، تم کام کر لو گی بی بی تو کیا جائے گا تمہارا؟ ذرا سا ہاتھ پیر ہلانے کا کہہ دو تو میڈم جی کے وجود میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ غصے سے مسلسل بڑبڑائی تھی اور وہ لب بھینچ گئی۔ میں نے ایسا نہیں کہا ماما، وہ صفائی دینے والے انداز سے بولی۔ جانتی تھی کہ جب رعید آئے گے تو کتنی شکایتیں کرے گی اور پھر ان کا کمرہ خراب ہوگا۔ میں بنا لیتی ہوں، جی کڑا کر کے بولی۔ وہ ان کو جواب دینا مطلب رعید سے شامت بلوانا تھا۔ ہم تو تمہاری عمر میں ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے، پھرتیاں دکھاتے تھے، لیکن آج کل کی نسل کو دیکھ لو، توبہ توبہ۔ ان کی آواز تیزی سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ صبح سے پورے گھر کی صفائی کر کے وہ تھک چکی تھی۔ پہل تو اس گھر میں ملازمہ بھی تھی، لیکن 4 ماہ سے ان کی شادی ہوئی تھی، نومیہ نے ملازمہ کی بھی چھٹی کر دی تھی۔ وہ ان کی باتوں پہ کان لپیٹے اپنے کام میں جٹ گئی۔ اپنے نصیبوں پہ جی بھر کر رونا آیا۔ رات کے کھانے سے فراغت حاصل کرتے مسلسل کمرے میں چہل قدمی کرتے رعید کے کمرے میں آنے کی منتظر تھی۔ وہ 5 منٹ بعد آیا تو ضرور، لیکن اندر گھستے اس پہ پل پڑا۔ اسی چیز سے وہ خوفزدہ تھی۔ تم نے آج پھر ماما سے بدتمیزی کی؟ وہ ناگواری سے بولا۔ میں نے کچھ نہیں کیا رعید، میری بات بھی سن لے ایک بار۔ منمنائی۔ جانتا ہوں میں تمہیں اب خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لوگی۔ ماما نے صرف تمہیں کھانا بنانے کا ہی کہا تھا تو بنا لیتی، اس کے بعد ذرا سا ان کی ٹانگیں سر دبا دیتی تو کون سی شان میں گستاخی ہو جانی تھی آپ کی۔ تیز لہجے میں بولتے اپنے شوز اتارنے لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے چہرہ جھکا گئی۔ میں نے انہیں انکار نہیں کیا تھا رعید، میں نے آج پورے گھر کی صفائی کی تھی تو بس کچھ دیر کمر سیدھی۔ تمہارا ہی گھر ہے یہ، اگر صاف صفائی کر لو گی تو جان سے نہیں جاؤ گی۔ سنا کس کو رہی ہو؟ وہ اس کی بات کاٹتے کاٹدار لہجے میں بولا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں ایسا کب؟ وہ اس کے پے در پہ الزامات پہ بکھلا گئی۔ میرے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ سر جھٹک کر بولتے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ سلا کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھر گئی۔ رعید آپ سے ایک بات کہوں؟ وہ سونے کے لیے لیٹی، تبھی سلا نے ڈرتے ڈرتے بات کا آغاز کیا۔ جواب میں اس کی سرد نگاہیں دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر ایک ملازمہ ہوتی تھی۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری۔ اب تم ہو نا؟ ویسے بھی وہ ماما کے کہنے پہ وہ میں نے ہٹا دی ہے۔ اب تم سب کام نپٹا جو لیتی ہو، ماما کو تمہارے کام سے تسلی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے بولتے بات ہی ختم کر دی۔ سلا اسے دیکھ کر رہ گئی، جس کی ہر بات ماما سے شروع ہو کر ماما پہ ہی ختم ہو جاتی تھی۔ وہ تو تھی تو مطلب ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی۔ بھابی، یہ دودھ کا گلاس ماما نے بھیجا ہے۔ اگلے ہی لمحے دانیہ بنا دروازہ کھٹکھٹائے اندر جھانک کر بولی۔ وہ رعید کے خوف سے جلدی سے گلاس اس کے ہاتھوں سے تھام گئی۔ شادی کے بعد سے کوئی دن ایسا نہ گزرا تھا جب انہوں نے اسے دودھ کا گلاس نہ بھجوایا ہو۔ یہ بھی ان کی ہی کرم نوازی تھی۔ رعید نے جتاتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو نگاہیں پھیر گئی۔ کیسی ہے میری بہن؟ وہاں سب ٹھیک ہے نا سلا؟ شازمین کی آواز اتنے عرصے بعد سنتے ہوئے اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ رکھ پائی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ وہ فوراً بے چینی سے بولی۔ نہیں، وہ بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ آج کافی وقت بعد بات کی نا؟ بھیگے لہجے میں بولی۔ تیری ساس، نند اور رعید بھائی؟ وہ کسی شک کی بنا پہ بولی۔ سب بہت اچھے ہیں آپی، کوئی کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دیتا، سب کچھ اچھے ہے، ذرا کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، بہت خیال رکھتے ہیں سب۔ اسے آج شدت سے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ دل پہ بوجھ ہونے کے باوجود جھوٹ بولنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ سب چھوڑ، تجھے پتہ ہے میں اور یاسر ناردرن ایریاز جا رہے،
پرسوں۔ اس کے لہجے کی کھنک پہ وہ اپنی سسکیاں روکتے بمشکل مسکرائی۔ یہ وہی یاسر جسے اس کے سانولے رنگ اور مڈل کلاس ہونے کی بدولت وہ ناگواری سے دیکھا کرتی تھی۔ یاسر بھائی کی محبت اس کے لہجے میں بول رہی تھی، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ اپنے دل کا درد بھلاتے پہلی بار اس کی خوشی میں بے تحاشا خوش تھی۔ شادی کو 4 ماہ ہو گئے ہیں، تم لوگ اب تک کہیں؟ اچھا آپی، میں بعد میں بات کرتی ہوں، رعید کا فون آ رہا ہے۔ دوپہر میں روز وہ فون کرتے ہیں نا؟ اس نے بمشکل اپنے لہجے کو حشاش بشاش بنایا تو شازمین نے بھی مسکرا کر الوداعی کلمات کہتے کال کاٹ دی۔ موبائل بند کرتی وہ گرنے والے انداز میں بیٹھے ہچکیوں سے رو دی۔ کاش ابا آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم نہ دی ہوتی تو شاید میں اپنے حق کے لیے کچھ تو بول پاتی۔ وہ آسمان کی جانب دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی دانیہ اس کی بات سن تیزی سے نومیہ کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ تمہاری دوپہر میں اپنی بہن سے بات ہوئی تھی؟ گگرچہ اس کا لہجہ سرسری تھا لیکن صلا کو وہ کافی چپتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے حلق تر کیا۔ جی ہوئی تھی، دھیمے سے بولی۔ جو خوب شکایتیں کی ہوں گی میرے خلاف، میری بہن اور ماں کے خلاف بھی۔ صلا کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نہیں رعید، میں وہ کیوں ایسا کروں گی؟ میں نے سچ میں کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کا ہاتھ تھام کر بولی، لیکن اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ اور جو سب دانیہ نے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تو جیسے بھپر گیا تھا اس کے جھوٹ پہ۔ دانیہ نے کیا سنا؟ ہکلائی۔ مطلب اس گھر میں اس کی باتیں بھی چوری چھپے سنی جائے گی؟ جو بھی اس نے سنا وہ اس نے مجھے بتا دیا ہے۔ ماما کی طبیعت تمہاری بدولت اس قدر خراب ہے، تمہیں کسی کی جان کی فکر ہے یا نہیں؟ بس صبح سے رات تک اپنے مائکے والوں سے باتیں کرتی رہتی ہو۔ وہ کھنکھوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کہا رعید، میرا بھی یقین کیا کرے کبھی، جب ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیوں جھوٹی بات بولوں گی؟ دانیہ نے کچھ غلط سنا ہوگا، میں نے صرف 5 منٹ بات کی تھی آپی سے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اسے رام کرنے لگی۔ اس کی قسمت اچھی تھی آج، تبھی وہ کچھ ہی دیر میں سنبھل گیا۔ صلا نے اپنے آنسو صاف کرتے اس کی جانب دیکھا۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ہم ساتھ میں کھاتے ہیں۔ اجازت طلب نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل اس کے ساتھ بتانا چاہتے تھے۔ میں ماما کے ساتھ کھا چکا ہوں، تم کھا لو، میرا انتظار مت کیا کرو۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر گود میں رکھتے سنجیدگی سے بولا۔ صلا بمشکل مسکراتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ شادی کے بعد سے یہی تو ہوتا آیا تھا۔ وہ اس کی توجہ کو ترس رہی تھی، اور وہ تو بس ایک مشین کی طرح پیسہ کمانے میں لگا ہوا تھا، یا پھر اپنی ماں کے علاوہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ شادی سے قبل کیسے ناہید اس کے آگے پیچھے کھانے کے لیے گھوما کرتی تھی بغیر ماتھے پہ شکن لائے، اور یہاں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ رعید، اس نے کچھ سوچ کر اسے پکارا۔ لہجہ ڈرا سہما سا تھا۔ اس نے بغیر اس کی جانب دیکھے سر کو جنبش دی۔ وہ پرسوں شازیہ آپی اور یاسر بھائی نادر ریاض جا رہے، ہماری شادی کو بھی اتنا وقت ہو گیا، ہم کہیں بھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تو تم بھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، میرے سر پہ مسلط ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ تنفر بھرے لہجے میں بولا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میں آپ کی ذمہ داری ہوں رعید، اس نے ہمت مجتمع کی 3 الفاظ کی مارے، پھر تم میری ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤ گی۔ اس کی بات نے صلا کی ذات کے پرخچے اڑا دیے۔ اس نے بے یقینی کی کیفیت میں رعید کو دیکھا، جسے اپنی کہی بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ خالی ہاتھ پلٹتے کروٹ بدلتے لیٹ گئی۔ اگر عیاشیوں کا اتنا ہی شوق تھا تو باپ کے گھر ہی کرتی۔ تمہارے لیے فضول کا وقت نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی پیسہ۔ مسلسل اس پہ طنز کر رہا تھا، اور صلا کے آنسو پوری رات اس کا تکیہ بھگوتے رہے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح سے بھوکی پیاسی رات کو جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانے کی خواہاں تھی تو اس کی سانس یہ حق بھی اس سے چھین رہی تھی۔ آج پھر دانیہ دودھ دینے آئی تھی اسے۔ پہلے تو دل چاہا کہ انکار کرتے، لیکن پھر رعید کے ڈر سے تھام گئی۔ جس کی ذات کو اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہو، وہی شاید تمہیں یہ دودھ کا گلاس بھیجتی ہے روز۔ وہ بغیر اس کی بات کا کوئی جواب دیے چت لیٹ گئی۔ ان کی شادی کو مزید 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اس نے خود کو بالکل روبوٹ بنا لیا تھا۔ ہر بات پہ چپ رہنا، ظلم و ستم سہتے رہنا، اپنے حق کے لیے بولنا، اپنی بچکانہ حرکتیں سب کچھ چھوڑ بیٹھی تھی۔ سر کے بال گر کر آدھے رہ گئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پپڑی زدہ ہونٹ، کھردرے ہاتھ، اس کے ہونٹوں کی ہنسی۔ وہ اپنی ہی کھلکھلاہٹ سننے کو ترس گئی تھی۔ سارا دن ملازموں کی طرح کام کرنے کے بعد جب وہ شام کے وقت بیڈ پر لیٹی تو لبوں سے اماں کے نام کی ایک کرہا نکلی تھی۔ میں بھی اپنی بیٹی کی مالش کر دیتی ہوں۔ ناہید کے نرم ہاتھوں کا لمس ابھی بھی اپنے کمر پر محسوس ہوا تھا۔ وہ بس سائیکل سے ہی تو گری تھی اماں، ٹانگ پہ بھی۔ ناظم بولی تو مسکراتی اس کی ٹانگ میں بھی مالش کرنے لگی۔ اماں بہت درد ہے مجھے، آپ کی بیٹی بڑی ہو گئی اماں، آپ کی گود میں سر رکھنا ہے۔ تکیے پہ سر ادھر ادھر پٹکتے مسلسل آہ و پکار کر رہی تھی۔ رات میں جب رعید آفس سے گھر لوٹا تو کہیں دکھائی نہ دی۔ کہاں ہے صلا؟ اس کے ماتھے پہ شکنیں دیکھ نومیہ نے معصوم نفی میں سر ہلایا۔ آرام کر رہی ہوگی۔ ان کی بات پہ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا جوہی کمرے میں پہنچا۔ وہ آڑی ترچھی بیڈ پہ لیٹی تھی۔ نزدیک پہنچتے جوہی اس نے صلا کی کلائی تھامی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جلتے توے کو چھو لیا ہو۔ ساری سرد موری کہیں دور جا سوئی۔ صلا، اس نے نرمی سے اس کا گال تھپتھپایا، لیکن کوئی بھی جواب نہ آیا۔ صبح تک تو بالکل ٹھیک ٹھیک تھی۔
یہ ایک دم سے کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر سے چیک کر کے جو ہی گیا وہ اس کے سرہانے بیٹھتے نہ سمجھی سی ماں سے مخاطب تھا۔ آج پورا کچن صاف کیا اس نے۔ میں تو منع بھی کر رہی تھی، آخر جان ہی کتنی ہے، لیکن میری سنتی کہاں ہی ہے۔ شاید مجھے تمہاری نظر میں برا بنانا چاہتی ہوگی، میں نے تو اسے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ان کی بات پہ رعید کو غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کر گیا۔ رات کے 12 بجے ہوش آیا تھا۔ جب ماما نے کام کرنے سے منع کیا تھا تو کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ اس کے بعد پرس پہ سلا نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پلیز کل آپ مجھے اماں کی طرف چھوڑ دیں گے؟ جواب میں بولی بھی تو کیا، رعید چپ ہو گیا۔ ماما سے پوچھ لینا، پھر ڈرائیور چھوڑ دے گا، میرے پاس تو وقت نہیں۔ اس کے جواب پہ وہ تھک ہار کے ایک بار پھر آنکھیں مند گئی۔ نومیا کے جھوٹ پہ اسے حیرانگی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ شادی کے عرصے سے بعد سے اب تک نہ جانے کتنے جھوٹ بول چکی تھی۔ اب کل بس ایک آخری کوشش کرنی تھی اپنی ساس کو منانے کی۔ ماما کیا میں آج اماں کی طرف چلی جاؤں ان سے ملنے؟ 3 ماہ ہو گئے ہیں ان سے ملے ہوئے۔ صبح اس کی طبیعت کچھ بہتر تھی، رعید آفس جا چکا تھا، تبھی اس نے پوچھنے کا سوچا۔ ہاں چلی جاؤ، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کی اجازت ملتے ہوئے اس کا چہرہ کھل اٹھا کہ اتنا آسان مرحلہ تھا جو حل بھی ہو گیا۔ خوشی خوشی سارے گھر سے کے کام نپٹانے لگی۔ شام کی دوا نومیا کو دیتے ہوئے ہلکا پھلکا تیار ہوتے گاڑی کی جانب بڑھی ہی تھی۔ ویسے بھی اس نے زیادہ تیار ہونا تو ترک کر دیا تھا۔ اپنی بہت سی خواہشات تو اس گھر میں آنے کے بعد مار چکی تھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تو نے اپنی؟ ناہید تو اسے دیکھ کر ہی تڑپ اٹھی۔ اس نے ان کی بات پہ بغیر کوئی جواب دیے انہیں خود میں بھیج لیا۔ کچھ بھی نہیں، شادی کے بعد یہی سب تو ہوتا ہے۔ آپ بھی گھر کے کام کرتی ہے، میں بھی کرتی ہوں، بلکہ پھلکے لہجے میں بولی۔ کیا کملائی ہوئی ہے میری بچی، سہاگن ہی نہیں لگ رہی۔ میں سہاگن ہوں بھی نہیں، ایک روبوٹ ہوں اماں، جس کی خواہشات اور احساسات مر چکے ہیں۔ وہ یہ سب زبان سے تو ادا نہ کر سکی، البتہ دل میں ضرور سسکی تھی۔ رعید کو میں ایسے ہی پسند ہوں، وہ بولی بھی تو کیا۔ تو خوش ہے نا صلہ؟ ماں تھی، شک و شبہات ان کے دل میں تھے۔ صلہ کی آنکھیں من من آنسو سے بھر گئی۔ بہت خوش ہوں اماں، بہت زیادہ، بس آپ کی یاد آتی ہے، ان ہاتھوں کی یاد آتی ہے۔ لڑکیوں کو بچپنے میں نہیں رہنا چاہیے نا اماں، انہیں بڑا ہو جانا چاہیے۔ کھوئی کھوئی کیفیت میں بولتی انہیں دہلا گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ بچی نہیں ہوں اب میں اماں، بڑی ہو گئی ہوں، دیکھا نہیں آپ کی صلہ بڑی ہو گئی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کی ہنسی میں ایک درد ہلکورے کھا رہا تھا۔ مجھے کھانا کھانا ہے اماں، اور بہت سارا کھانا ہے، کچھ کھلاؤ نا، ملتجانہ لہجے میں بولی۔ میں صدقے واری ابھی کھلاتی ہوں اپنی بچی کو۔ اس کی پیشانی چومتے کچن کی جانب بڑی تھی، ان کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر روتے انہیں پریشان کر گئی۔ تجھے معلوم ہے رابعہ کو بیٹا ہوا ہے؟ ایسا استقبال کیا اس کے شوہر نے، اس کا سر آنکھوں پہ بٹھاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے رعید بھی ایسا ہی ہوگا۔ اماں کی بات پہ وہ بس خاموش رہی۔ رابعہ کی بات سن دل میں کوئی حسرت نہیں جاگی تھی، اندر تک خاموشی کا راج تھا۔ واپسی پہ ڈرائیور اسے لینے آیا تو اس دوران ابا بھی کام سے لوٹ آئے تھے۔ ٹھیک ہونا تم اپنے گھر میں؟ ابا کے سوال پہ تلخی سے مسکرائی۔ بہت خوش ہوں ابا، آپ بھی خوش رہے۔ یہ شاید میرے ہی گناہوں کی سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے، آپ سے کیا وعدہ بھی تو نبھانا ہے، تسلی آمیز لہجے میں بولی۔ اس کی خالی خالی آنکھوں کو دیکھے نہ جانے کیوں ان کا دل ہولا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو اتنی رات گئے؟ کس کے ساتھ تھی تم؟ اس نے سامنے کھڑی صلہ کو بازوؤں کو سختی سے جکڑتے تیکھے چتونے سے گھورا، لیکن آج وہ اس کی بات پہ ذرا برابر بھی نہ کروائی۔ بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ آپ ساری ساری رات باہر قیام کرتے ہیں، کیا کبھی ایسا کوئی بھی سوال میں نے آپ سے پوچھنے کی غلطی کی؟ اس کے تیز لہجے پہ مقابل کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی۔ اس نے سختی سے صلہ کی کلائی کو جکڑ لیا۔ اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تمہیں میں نے ایسا کوئی حق آج تک دیا بھی نہیں ہے، صفاقی سے بولتے اس کی ذات کے پر کھچے اڑا گیا۔ اس کی آنکھیں من من آنسو سے بھر گئی۔ بس یہی تک تھی اس کی ساری اکڑ۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ میں اس گھر میں آپ کے لیے ہی لائی گئی ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ تمہارے سر پہ اور بھی بہت سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میری بیمار ماں کی تیمارداری اور میری چھوٹی بہن کا خیال رکھنا بھی، لیکن تمہیں تو اپنی عیاشی عزیز ہے۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس کی زبان مسلسل زہر اگل رہی تھی۔ اماں کو میں دوا دے کر گئی تھی، اپنا کام مکمل کیا تھا میں نے، ان سے پوچھ کر گئی تھی۔ اس نے احتجاج بلند کیا۔ خود پہ لگا الزام کہاں برداشت تھا؟ جھوٹ 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 بولتی ہو تم، جاہل گنوار عورت، میرے سامنے زبان چلاتی ہو۔ جب ماما نے منع کیا تھا کہ شام کے پہر باہر مت نکلنا تو تم یہ فرض تھا کہ ان کا حکم ماننا۔ جارحانہ تیولی اس کی جانب پلٹا، اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اماں کے جھوٹ پہ حق تک رہ گئی، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جھوٹ بول۔ اگلے ہی لمحے منہ پہ پڑنے والے بھاری تھپڑ سے وہ لڑکھڑا کر اوندھے منہ قالین پہ جا گری۔ ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ آنکھوں میں شکوہ لیے اس نے رعید کو دیکھا جو خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔
میری اماں کے خلاف ایک بھی لفظ منہ سے مت نکالنا ورنہ زبان کاٹ کر ہاتھ میں تھما دوں گا۔ اور اگر اتنا ہی شوق ہے گھر کی ذمہ داریاں چھوڑ کر باہر گھوم کر رنگ رلیاں منانے کا تو اپنے باپ کے گھر دفع ہو جاؤ۔ طلاق کے کاغذات تمہارے گھر پہنچ جائیں گے، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ رعید کے شفاف لہجے پہ اس نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا، جس کا چہرہ جتنا خوبصورت مگر الفاظ اتنی بدصورتی سمیٹے ہوئے تھے۔ کیا ایسے خوبصورت مرد کی اس نے چاہ کی تھی؟ اس کا گال ابھی تک سلگ رہا تھا۔ مجھے کیا مل رہا ہے اس گھر میں؟ رعید روتے بولی۔ کیا نہیں مل رہا ہے؟ روپیہ، پیسہ، یہی خواہشات اور ترجیحات تھی نا تمہاری؟ روپیہ پیسہ نہیں، عزت اور توجہ بھی چاہیے۔ آپ ایک نظر بھر کر مجھے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اس گھر میں میری حیثیت صرف ایک ملازمہ کی ہے۔ آپ ساتھ بیٹھ کر کھاتے نہیں، میری کوئی وقت نہیں چوڑیوں کی چھنکار سننے کو ترس گئی ہوں۔ کوئی چھوٹی موٹی کھانے کی چیز جو چھپا کر آپ میرے لیے لائے ہو، کچھ بھی تو نہیں لا کر دیا کبھی مجھے آپ نے۔ میں ترس گئی ان سب چیزوں کو، آپ کی محبت کو۔ رعید میں ختم ہو رہی ہوں۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے تھا، یہ وقتی چیزیں نہیں۔ مجھے اس گھر سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ مانتی ہوں اس عالیشان بنگلے کے خوبصورت مرد کی میں نے خواہش کی تھی، لیکن ایسے خوبصورت مرد کی نہیں جو بظاہر تو خوبصورت ہو لیکن اندر سے۔ میں بھی آج کل کی لڑکیوں کی طرح بچکانہ سوچ رکھتی تھی۔ کاش میں شادی سے پہلے ہی بڑی ہو جاتی تو آج اس طرح بڑی ہو جانے پہ اتنا دکھ نہ ہوتا۔ کپکپاتے لہجے میں بولتی بدستور رو رہی تھی۔ رعید نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اگر تم اس گھر سے مجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوا تو تم بھی مجھے کیا دے سکی؟ اپنے آپ کو مار دیا آپ کے لیے رعید، اس سے زیادہ میں آپ کو دے بھی کیا سکتی ہوں؟ حساب کتاب میں کروں تو ایک اولاد کی خوشی تو تم مجھے دے نہ سکی۔ میرے خیال ماما مجھے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ تم بانجھ ہو، اور ایک اور بات بھی کہہ رہی تھی وہ مجھے۔ اس نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ صلہ بری طرح لڑکھڑائی۔ بانجھ لفظ کی بازگشت مسلسل اس کے سماعتوں میں ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے باقاعدہ اندھیرا سا چھایا۔ اس نے سوالی نگاہیں اٹھائی، آنکھوں میں خوف تھا کہ میرا گزارا اب تمہارے ساتھ ممکن نہیں رہا، مجھے اب دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ مرد کو اولاد کسی بھی حال میں چاہیے ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولا اور اسے ٹھوکر رسید کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ صلہ نے کھالی کھالی نگاہوں سے اپنی ہتھیلیاں تکی تھی۔ ماضی میں کی گئی اپنی کوتاہیوں کا ادراک اسی لمحے اسے ہوا تھا۔ آنسو تواتر سے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کیوں رضامندی ظاہر نہیں کرتی کسی بھی رشتے پہ؟ اب تو اماں پریشان ہو گئی ہے، ابا کے سامنے بھی انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تم جانتی ہو نا ابا کی عادت کو۔ شازمین نے سامنے بیٹھی صلہ کو گھورا، ساتھ ہی چھوٹی نازو بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تو اور کیا کروں میں بھی تمہاری طرح کسی بھی اول جلول کے ساتھ رشتے پہ حامی بھلوں؟ ابا اماں کے اصرار پہ؟ شازمین نے تعصب سے اسے دیکھا۔ چہرے کی نہیں دل کی خوبصورتی مانی رکھتی ہے۔ اب یاسر بھی تو اتنے اچھے ہیں، ویسے بھی کل جو لڑکا دکھایا تھا وہ جج تو رہا تھا تمہارے ساتھ۔ ہمیشہ کی طرح اس کی بات سے تکلیف تو اسے بہت ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ڈپٹ کر کہا، صرف جچنا ہی نہیں، چرچے ہونے چاہیے اس کے۔ میری دوستوں کو بھی تو معلوم ہو کہ وہ میرا شوہر ہے۔ ویسے میں اتنی مہان نہیں ہوں، آخر کو اتنا پڑھا لکھا ہے میں نے، اب ایک خوبصورت اور امیر شوہر تو حق ہے میرا۔ وہ ابھی بھی اس کی سننے پہ راضی نہیں تھی۔ اس کے کمرے سے نکلتے اس نے بے بسی سے کمرے کے دروازے پہ کھڑی اماں کو دیکھا۔ ان کا اترا چہرہ دیکھ دل محسوس گئی۔ گزرے 4 ماہ سے وہ اپنی بڑائی اور خوبصورتی کو لے کر اتراتی پھر رہی تھی، لیکن اس تنگ محلے میں کوئی اچھا رشتہ لانے کو ہی تیار نہیں تھا۔ وہ بھی آج کل کی لڑکیوں کی طرح خوبصورتی سے زیادہ خوبصورتی کو ترجیح دے رہی تھی۔ یاسر کے سانولے رنگ اور مڈل کلاس ہونے کی بدولت وہ اس سے بھی خاصا چڑھتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ غریب تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن صلہ کو امیر گھرانے اور شوہر کی تلاش تھی۔ اس کی انہی حرکتوں کی بدولت اماں نے شازمین کو بلایا تھا تاکہ وہ اس بات کا حل نکال سکے۔ اس کی بدولت چھوٹی نازو بھی آنے والے وقتوں میں کیا کرتی؟ ناہید آج جو رشتے والے آئے تھے، کیا حل نکلا پھر؟ باہر سے آنے والی ابا کی کرخت آواز پہ اماں تیزی سے باہر بھاگی۔ شازمین جانتی تھی اب ایک اور جھوٹ ان سے بولا جائے گا۔ سچ مچ صلہ کی حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ چہرہ جھکائے ابا کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ شازمین یوں ساری حقیقت سے انہیں آگاہ کر دے گی۔ کیوں آنے والے رشتوں سے انکار کر رہی ہو؟ ابا کا غصہ دیکھ وہ جی جان سے کانپی، لیکن خاموش رہی۔ میں تم سے مخاطب ہوں، ایک بار پھر بولے۔ اتنی محبت سے پیش آنے والے ابا اس طرح مخاطب ہوں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابا وہ اتنا موٹا اور بھدا، وہ منمنائی۔ اب ایسا بھی مت کہو، میں نے بھی تصویر دیکھی ہے اس کی۔ شازمین اسے ڈپٹتے بولی تو وہ ناک منہ چڑھا گئی۔ اب انہیں سچ تو بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ ایک اسٹور کا مالک ایک معمولی انسان تھا، اسے تو کسی امیر شہزادے کی تلاش تھی۔ ابا نے کچھ ثانیوں سے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی خاموشی پہ تینوں جی جان سے ٹھٹکی۔ تمہارے ابا ناراض ہو گئے ہیں؟ اب جو کل رشتہ آ رہا ہے اس میں کوئی کیڑے نہ نکالنا، اگر پسند آیا تو ٹھیک، نہیں تو۔ وہ ان کی منت سماجت کو کسی کھاتے میں نہ لاتے بولی۔ محلے کی رابعہ کو دیکھا تھا نا، اس کا شوہر کیسے اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، کیونکہ اتنی پیاری، حالانکہ اس کا شوہر بھی حسین ہے۔ صلہ نے ساتھ ہی ایک اور جواز پیش کیا۔ مانتی ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اللہ کرے تجھے پیارا سا شہزادہ ملے، لیکن یوں باقیوں کی توہین نہ کر۔ اماں نے تھک ہار کر آخری بار سمجھایا، لیکن اس نے ناک پہ مکھی نہ بیٹھنے دی۔ اماں کے جاتے شازمین پر لڑ پڑی۔ کیا ضرورت تھی ابا کو بتانے؟ ارے یاسر، آپ
وہ सिला के कप से नमदार होते यासिर को देखकर खिलखिलाई। सिला ने बगौर उसके चेहरे पे फैलते रंगों को देखा। लो ये मैं तुम्हारे लाए हूँ, तुम भी खा लो और सिला को भी दे देना। उन्होंने हाथ में थामे बगस उसे थमाया और नरमी से कहा, नो थैंक, मैं रेडी पे लगा हुआ अनहाइजीनिक फूड नहीं खाती। हाँ, अगर किसी होटल वगैरह से होता तो शायद। खैर आप लोग एंजॉय करें। वो बगैर उसकी उड़ती रंगत की परवाह किए अंदर की जानिब बढ़ गई। शाज़मीन निगाहें चुराते बमुश्किल मुस्कुराई। आप बैठे, मैं लाती हूँ, हम दोनों मज़े से खाएंगे फिर। हल्के फुल्के लहजे में बोलती किचन की जानिब बढ़ी। यासिर ने सर झटका। वो यहाँ आए और सिला उसे अजीब निगाहों से ना देखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मैं गली के नुक्कड़ से बोतल पकड़ कर लाता हूँ शाजी। यासिर बाहर से हाँक लगाते खारजी दरवाज़ा उबूर कर गया। शाज़मी ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने शौहर को देखा था, जिससे शादी के वक्त वो पुरसकून थी लेकिन खुश नहीं थी। मगर अब अगर उससे कोई जीवन साथी चुनने का कहता तो 100 बार उसे ही चुनती। ये है तेरा शौहर। व्हाट्सएप ग्रुप में नमदार होती अपनी दोस्त की निकाह की तस्वीर देखकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। शक्ल सूरत अच्छी भली थी लेकिन फिर भी वो सिला के मियार पे अभी भी पूरा नहीं उतरता था। वो तो कोह नूर का हीरा तलाश करने की कोशिश में थी। तो वही थी ना जो कहती थी कि मेरा शौहर ऐसा होगा वैसा होगा। एक बार फिर हंसी। हाँ कहती तो थे, लेकिन निकाह के बाद अंदाजा हुआ कि वो बचकाना सोचती। इंसान को प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, फिर ही ये सब सोचे जहन से निकलेगी। उसकी बात पर तमस्कराना मुस्कुराई। जब बाजी पलट जाए तो सब ऐसी ही बातें करते हैं। सर झटक कर नागवारी से बोली, तेरे रिश्ते की बात कहाँ तक पहुंची? ग्रुप में एक और दोस्त ने सिला से पूछा। जब पक्का होगा तो देखते रह जाओगे तुम लोग, ठंडी आहें भरोगे? वो उन्हें वॉइस मैसेज भेजती खिलखिलाई। आंखों में आज भी ढेरों जुगनू जगमगा रहे थे। मुझे बर्गर वाला नहीं, ब्रांडेड कपड़े, जूते, मोबाइल्स, बैग्स, ये सब चीज़ें चाहिए। मोहब्बत तो मुझसे करेगा ही, आखिर को इतनी खूबसूरत हूँ। साथ साथ दिली तस्कीन भी तो होनी चाहिए। करवट बदलते दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। ओह माय गॉड, ये है वो लड़का। अगले दिन शाज़मी ने जब उसे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो खुशी से उछल पड़ी। हाँ, अब्बा के दोस्त के दोस्त से आ रहा है रिश्ता। शाज़मी ने कपड़े इस्त्री करते उसकी मालूमात में इजाफा किया। सिला वो तो इस तस्वीर को देखते ही खो सी गई। शहजादों से आन बान रखने वाला इंसान उसकी आंखों में जैसे दिए जल गए। बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक था। काम क्या करता है? बेचैनी से बोली। शाज़मी ने बगौर से देखा। अपना बिजनेस है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। सिला के लबों पे मुस्कुराहट मचलने लगी। अब्बा ने रिश्ता पहले क्यों ना दिखाया? फजूल में इतने रिश्तों को रद्द किया। वो खनखनाते लहजे में बोलती बाहर भागी। तैयारी रखो, वो आज शाम में ही आ रहे हैं तुम्हें देखने, शाज़मीन बुलंद आवाज़ में बोली थी। अच्छा सुनो, ठीक है, ठीक से इम्प्रेस करना उन्हें। वो नया पत्थर का सेट निकाल कर उसमें सर्विंग करना। तुम्हारा तो टूट गया था ना, कोई ना, जब मेरी यहाँ शादी होगी तो तुम्हें ऐसे 4 तोहफे मैं दूंगी, ठीक है ना? मैं भी ज़रा अपना नया जोड़ा निकाल कर देखूँ। वो उसे ताकीद करते अपना मोबाइल कान से लगाते बाहर भागी। शाज़मीन के चेहरे पे तारीकी छा गई। क्या इंसान खूबसूरती और इतना पढ़ लिख कर यूं ही मगरूर हो जाता है? उसने भी तो ग्रेजुएशन की थी, लेकिन उसने तो कभी ऐसा ना सोचा था। फिर सिला किस पे चली गई थी? शायद वो खानदान में यूनी जाने वाली पहली लड़की थी, इस बात का उसे गुरूर था। शाज़मीन ने सब सोचों से पीछा छुड़वाते उसके अच्छे नसीबों के लिए दुआ की थी, उसकी बचकाना जहनीत से जो वाकिफ थी। बाजी इतनी मगरूर क्यों है शाजी बाजी? नाजों की उलझी आवाज़ पर उसने नफ़ी में सर हिलाते सर झुका लिया। वह भी बच्ची है, छोड़ो इन बातों को। उनकी बात पे वो शाने उचका गई। दुपट्टा सर पे ओढ़ो, अम्मा ने उसे घुरा। वो जो गले में दुपट्टा डाले अंदर जाने की तैयारियों में थी, नाक मुंह चढ़ाते सर पे दुपट्टा जमाने लगी। लड़के की माँ और बहन ड्राइंग रूम में मौजूद थे। नाहिद के संग जो ही कमरे में दाखिल, दोनों माँ बेटी ने वालिहाना अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। उनकी गर्मजोशी पे वो हक तक रह गई। हमें तो आपकी बेटी तस्वीर देखने पे ही पसंद आ गई थी, बिना किसी ताख़ीर के हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लड़के की माँ की बात सुन के वो दिल ही दिल में इतराई। अब वो थी ही इतनी खूबसूरत कि उसे पसंद किया जाता। आप बहुत प्यारी है। लड़के की बहन की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। कुछ देर मजीद बातें करने के बाद वो लोग खाने वगैरह से फरागत हासिल करते वापसी की जानिब चल दिए। जाते जाते उन्हें घर आने का कहना नहीं भूले थे। बस अब जल्द अज जल्द वहां जाकर रिश्ता पक्का करो। वो लोग वैसे भी आने का कह गए हैं। उनके जाते ये बोलने वाले अब्बा थे। उनका तहक्कुम भरा लहजा सिला को खुश कर गया। कोई जांच पड़ताल ना ही जानती थी कि वो बेटियों की शादी जल्द अज जल्द करना चाहते थे। तभी धीमे से बोली। माँ का दिल था तभी बेटी के मामले में डर रही थी। जवाब में अब्बा की निगाहें उन्हें खामोश करवा गई। उसके बरक्स सिला का दिल तो इस तस्वीर वाले शख्स पे अटका हुआ था। अब तो बहुत खुश होगी ना तुम? रात को जब वो सोने के लिए लेटने लगी थी तभी शाज़मीन ने इस्तफसार किया। वो लेटते लेटते उठ बैठी। खुशी बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे भी नसीब होते हैं। वो चहक कर बोली। शाज़मीन दिल से सारी कदूरतें मिटाते दिलकशी से मुस्कुराई। मैं तो दुआ करती हूँ तुम्हारे नसीब बेहद प्यारे हो, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। वो उसका सर चूमकर मोहब्बत से बोली। सिला मुस्कुराकर उसकी गोद में सरक कर लेट गई। नाज़ों के सामने ऐसी बातें ना किया करो, वो भी वही सोचेगी फिर जैसा तुम सोचती हो।
شازمین نے اس کے بعد سلاتے سمجھایا۔ وہ ان کی بات سنی انسنی کرتے آنکھیں موند گئی۔ اگلے ہی دن اماں، شازمین اور ابا تینوں لڑکے کو دیکھنے ان کے گھر گئے تھے، لیکن ان کا گھر کیا تھا، محل تھا۔ شازمین کو صلہ کے تمام خواب پورے ہوتے محسوس ہوئے۔ دل انجانی سے خوشی سے بھر گیا۔ جو ہی اس کے سامنے آ کر بیٹھا، شازمین کو اس کا انداز کچھ لیا دیا تو محسوس ہوا، لیکن پھر اس کی عادت سمجھتے سر جھٹک گئی۔ وہاں سے مطمئن ہو کر وہ لوگ رشتے کی بات ڈن کرتے گھر پہنچے تو صلہ انہی کی منتظر تھی۔ کیا بنا رشتے کا؟ پہلے تو ابا کا لحاظ کرتے خاموش ہو گئے، لیکن ان کے جاتے ہوئے شازمین اور اماں کے سر ہو گئی۔ بہت اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، میری بیٹی کے تو نصیب ہی کھل گئے۔ اماں نہارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں، ویسے آپ نے غور کیا، کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا، مطلب ہماری صلہ تو بچکانہ ذہنیت کی ہے نا؟ شازمین نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ صلہ نے اپنا سر پیٹا۔ ایسے بڑی عمر کے مرد ہی تو اچھے ہوتے، اپنی بہوؤں کو سر آنکھوں پہ بٹھا کر رکھتے ہیں۔ دیکھ لینا کیسے میری عادات ان میں آ جائے گی، تو بس شادی کی تیاریاں کرو، میں سب سنبھال لوں گی۔ اس کی ہنسی کی ان دونوں نے دل ہی دل میں نظر اتاری تھی۔ اللہ کرے تمام سوچے سچ ہو میری جان، ہمیں تمہاری خوشی سے بڑھ کر کیا عزیز ہے۔ شازمین نے نم آنکھیں اور نم نگاہوں سمیت بولتے اسے ساتھ لگایا تھا۔ آنن فانن شادی کی تیاریوں میں دن پر لگا کر اٹھتے چلے گئے۔ لڑکے والوں کی جانب سے شادی کی جلدی تھی، تبھی انہوں نے بھی مزید دیری کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس دوران صلہ جو لڑکے سے شادی سے قبل بات کرنا چاہتی تھی، اس کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، کیونکہ بقول اس کی بہن سے ان سب چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ شادی کے بعد خود ہی ٹھیک کر لوں گی، دل ہی دل میں بول کر خود کو مطمئن کرنے لگی۔ انہی سب مصروفیات کے دوران نکاح کا دن بھی آ پہنچا۔ نکاح کی سنت ادا کرتے جو ہی دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا، اس دوران بھی اس کا چہرہ سپاٹ ہی تھا۔ صلہ کا دل پہلی بار نہ جانے کیوں انجانے اندیشوں میں گھر گیا۔ اس کی دوستوں کی آنکھیں رعید کو دیکھ کر پھیلی کی پھیلی رہ گئی تھی۔ اب وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کے چرچے ہو۔ ابھی بھی ان سب کی خسر پھسر جاری تھی۔ اس کا دل ویسے بھی رعید کی جانب سے اداس تھا۔ تبھی رخصتی کے وقت جب وہ شازمین کے گلے لگی، اس کی آنکھیں من آنسوؤں سے بھر گئی۔ دیکھنا تو رعید بھائی تو تمہاری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیں گے، اس کی دوست اس کے کان میں سرگوشی کرنے والے انداز بولی۔ وہ بھی سب کچھ بھلاتے ہنس دی۔ رعید خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ چکا تھا۔ کبھی اس گاڑی میں بیٹھنا اس کی خواہش تھی، لیکن آج یہ گھر چھوڑ کر اس گاڑی میں بیٹھنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ باپ کے گلے سے لگتے ہی کب کے رکے ہوئے آنسو اس کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ اچھی بیٹیاں اپنے گھر سے ناراض ہو کر باپ کے گھروں میں نہیں آیا کرتی، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرتی۔ مجھے امید ہے تم بھی اپنے باپ کی عزت کا مان رکھو گی۔ ان کی مدھم سی آواز پر اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ اس وقت یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ تمہاری ڈولی رخصت کر رہا ہوں، اب تمہارا اس گھر سے جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ ان کے شفاف لب و لہجے پہ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی تھی۔ شازی نے بروقت اسے سنبھالا اور بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ آپ یہ کیا؟ اماں نے تڑپ کر انہیں ٹوکنا چاہا، لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر انہیں روک گئے۔ ابا نے خود آگے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا تو خاموش نگاہوں سے اپنے بچپن کے اس آنگن کو دیکھتے گاڑی میں سوار ہو گئی۔ ابا نا صحیح میں ہوں نا تمہاری بہن، اگر تجھے کبھی بھی ضرورت پڑی میری تو میرے پاس آنا، ٹھیک ہے؟ تمہاری بہن ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ شازمین شیشے میں جھکتے اس کا گال چھو کر بولی۔ صلہ نرمی سے مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ روز جیسی نہ تھی۔ گاڑی کے چلتے اس نے تمام تلخ یادوں کو ذہن سے جھٹکا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہی ہو کہ مجھے ناراض ہو کر باپ کی دہلیز پہ آنا پڑے۔ اس نے سچے دل سے آنکھیں مونتے دعا کی تھی، لیکن کچھ حالات کچھ وقت قبولیت کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ مختلف رسومات وغیرہ ہوتے اسے کمرے میں بیٹھے تقریباً گھنٹہ ہو چکا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی، لیکن اس کا نام نشان تک نہ تھا جس کے لیے وہ یہاں موجود تھی۔ پورا راستہ بھی اس کا موڈ سپاٹ ہی رہا، پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ اس کو سر آنکھوں پہ ضرور بٹھائے رکھے گا۔ آنکھوں میں وہی خواب سجائے وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی جو ہر لڑکی سجاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کے دروازے پہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ وہ سمٹ کر بیٹھی۔ قدموں کی چاپ نزدیک سے ابھر رہی تھی۔ صلہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کے نزدیک آ کر وہ سلام کرتے اس کے عین سامنے بیٹھا۔ صلہ کا دل بلی اچھلنے لگا۔ یہیں سے تو اس کی خوش قسمتی کی شروعات ہونی تھی۔ اس نے آنکھوں کو میچ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کب سے میری منتظر تھی، لیکن میں رات کو ماما کے پاس یوں ہی 2 گھنٹے گزارتا ہوں، انہیں دوا وغیرہ دے کر ہی کمرے میں آتا ہوں۔ آج سے پہلے یہ ذمہ داری میری تھی، لیکن اب سے یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اور اس ذمہ داری میں مجھے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہے۔ وہ جو اس سے اپنی تعریف سننے کی خواہاں تھی، غیر متوقع بات پہ دھک سے رہ گئی۔ وہ شادی کی پہلی رات اس سے یہ گفتگو کر رہا تھا: میری ماں اور بہن میری زندگی کا کل قیمتی اثاثہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی حق تلفی کرو۔ صلہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ اس سب میں وہ کہاں ہے، لیکن زبان تو جیسے سل گئی تھی۔ اس سب کے جواب میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اس گھر میں، نہ پہننے اوڑھنے کی، نہ پیسوں کی، ہر چیز کی ریل پیل ہے یہاں، بس تمہیں اب سے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ آفٹر آل تم اسی چیز کے لیے تو لائی گئی ہو۔ وہ سنجیدگی سے مزید کچھ بھی بول رہا تھا، لیکن صلہ کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بہت سے سوالات اس کے لبوں پہ ہی آ کر دم توڑ گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اس کے جواب بولی بھی تو کیا،
تمہارا اس گھر سے اب جنازہ اٹھنا چاہیے۔ ابا کی آواز زور و شور سے اس کی سماعتوں میں لہرائی، سختی سے آنکھوں کو میچ گئی۔ کیا یہاں صرف پیسہ ہی سب کچھ تھا؟ بس مجھے ماما سے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، ان کے ساتھ اچھے سے رہنا ہمیشہ۔ وہ اپنی شیروانی اتارتے طویل ابو لہجن بولا۔ سے یاد آیا کہ کیسے یاسر بھائی یوں ہی چلتے پھرتے شازی کی تعریف کر دیا کرتے تھے، اور اس وقت وہ ان سے کس قدر چڑھا کرتی تھی۔ شازی آپی بھی تو ان کی تعریف پہ کھل اٹھتی تھی۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ اٹھ کر آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ بیڈ پہ آ کر لیٹ بھی گیا۔ اس کی سوچوں کا دائرہ نہ ٹوٹا۔ اور وہاں ایک اور بات، آئندہ اتنی لیپا پوتی کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی بات پہ اس کا دل خون کے آنسر ہو دیا۔ لیکن مجھے تو یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، ہمت کر کے دھیمے سروں میں بولی، جس سے وہ اس کی خوشی میں خوش ہوگا۔ واٹ سو ایور، تمہاری پسند ناپسند اب معنی نہیں رکھتی، میرے مطابق چلو گی تبھی یہ شادی کامیاب رہے گی۔ وہ اکھڑے لہجے میں بولتے لیٹ گیا، لیکن اس کی ایک تارہ نگاہ پورے گھر میں دوڑائی تھی، اور آج ابھی اور اسی لمحے اس کا دل ٹوٹنے کی شروعات ہوئی تھی۔ وہ خوش قسمت تھی یا ہرما نصیب؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں منڈلاتا رہا۔ پیسہ، اسٹیٹس اور خوبصورتی کرنے والی سلا کو آج شدت سے شادی کی پہلی رات ہی اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ اسٹیٹس اور خوبصورتی وغیرہ وقتی چیزیں ہیں۔ ذہنی سکون پیسے اور خوبصورتی سے نہیں، بلکہ عزت، محبت اور توجہ سے حاصل ہوتا ہے، جو اس کا شوہر اسے دینے سے نابلد تھا۔ اسے جھنجھوڑ کر سوال کرنا چاہتی تھی کہ کیا وہ خوبصورت نہیں تھی یا اس کی پسند نہیں تھی؟ محلے کی رابعہ اور اس کا شوہر آنکھوں کے دریچوں میں لہرایا تو آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ٹھیک کہا تھا اماں نے، 5 انگلیاں سچ میں برابر نہیں ہوتی۔ وہ چینج وغیرہ کر کے جو ہی بیڈ پہ آ کر لیٹی تو رعید نے سرعت سے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ بیوی چاہیے تو نہیں تھی، لیکن ماں کو بہو کی تلاش تھی۔ لیکن اب اپنی تمام تر ضروریات تو تمہیں سے پوری کروں گا نا۔ اس کے الفاظ تیز دھار کی مانی تھے جو اسے تڑپا کر رکھ گئے۔ چاہ کر بھی مزاحمت نہ کر پائی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ کھڑکی کی آواز پہ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھاتے آنے والے کو دیکھا۔ ماضی کی کوتاہیوں کا باب بند ہو چکا تھا، اور یہ تو سزا تھی جو جیتے جی اسے مارنے پہ تلی تھی۔ اگلے دن سے اس نے ایک بار پھر چپی سادھ لی تھی۔ ناشتہ تیار کرتے ہوئے بے دھیانی میں چولہے کے سامنے کھڑی تھی کہ چائے ابلنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ معلوم تو اس وقت ہوا جب گرم گرم چائے ہاتھ پہ گری، سی کر کے رہ گئی۔ اس نے سر جھٹک کر کپ میں چائے انڈیلی۔ آج رعید بھی اتوار ہونے کی بدولت گھر ہی تھا۔ اسی دوران نیلم کچن میں داخل ہوئی۔ اس کا کچن میں آنا اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ تم چلو نیلم، میں لاتی ہوں، نرمی سے بولی وہ۔ اس کی بات انسنی کرتے چائے کی ٹرے اٹھاتی باہر نکل گئی۔ سلا خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ٹرے میں مختلف لوازمات سجاتے ہوئے جو ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی، اندر سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تم کیوں لے آئی گڑیا؟ سلا کر لیتی، بھابھی مصروف تھی بھائی، اسی لیے میں لے آئی۔ اب اتنا تو میں کر سکتی ہوں۔ اس کی جعلی معصومیت پر باہر کھڑی سلا نے لب بھیجے۔ وہ ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو تینوں باتیں کرتے خاموش ہو گئے۔ جب کام کرنا نہیں چاہتی تو ہمیں بتا دو، ہم ماں بیٹی اپنا بندوبست خود ہی کر لیتے ہیں۔ نہیں ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب تک میں ہوں آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالتے دھیمے سے بولی۔ اس کے چہرے کا خالی پن دیکھ رعید نے لب بھیجے۔ نومیہ اس کے دھیمے پن پہ جی کڑا کر کے رہ گئی۔ وہ اتنی خاموش اور صابر کیوں تھی؟ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ناشتہ وغیرہ کرتے ہوئے باہر نکلی تو ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں ان کی آواز ٹکرا گئی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ہی درست نہیں ہے، تبھی کچھ بولتی نہیں ہے، نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہے۔ ان قریب یہ پاگل بھی ہو جائے گی۔ بڑا ناز تھا اسے اپنی خوبصورتی پہ، ایسی لڑکیاں کہاں ٹکتی ہے پھر؟ کیا پتہ اسی بدولت کوئی اولاد نہ ہو، کوئی دوا وغیرہ لیتی ہوگی۔ میری جان، تم میری مانو، دوسری شادی کر لو، لڑکی میں تمہارے لیے پسند کر چکی ہوں۔ نہیں ماما، لڑکی اس بار میں نے خود پسند کی ہے، میری سیکرٹری ہے وہ، آپ بس نکاح کی تیاریاں کریں، سادگی سے سب کچھ ہوگا۔ باہر کھڑی سلا کے قدموں تلے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے ٹرے پہ گرفت مضبوط کر لی، کسے اپنے دل کا حال سناتی۔ اس لمحے اسے شدت سے کسی اپنے کی کمی محسوس ہوئی۔ کمرے سے نکلتے اس کی نگاہ سیدھا سلا کی بھیگی آنکھوں سے ٹکرائی۔ میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی مجھے سزا سنائی گئی۔ کیا آپ کی عدالت میں تھوڑا سا بھی رحم نہیں کھایا جاتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں بولی۔ اولاد چاہیے مجھے، دے دو مجھے، اس شادی سے ابھی اسی وقت پلٹ جاؤں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی اتنی ہی تکلیف اٹھ رہی ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جتانے والے لہجے میں بولا۔ اس نے بنجر نگاہوں سے رعید کو دیکھا۔ کاش میں وہاں جا سکتی رعید، کچھ باپ بیٹیاں بہاتے نہیں دفناتے ہیں۔ مر تو نہ جانے کب سے گئی ہوں میں، نہ جانے سانس کیوں چل رہی ہے، بس جنازہ اٹھنے کی دیر ہے اور مجھے اسی رہائی کا انتظار ہے۔ تھک گئی ہوں، 6 ماہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ لبوں سے تو کچھ نہ بولی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سب کچھ کہہ گئی تھی۔ مبارک ہو آپ کو، اپنے کپکپاتے لبوں کو آپس پہ وصل کرتے اکھڑتی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ رعید نے ناگواری سے اسے دیکھتے فون کان سے لگا لیا۔
اپنے کہے کے مطابق وہ اس واقعے کے ہفتے بعد ہی اس لڑکے کو بہا لایا تھا۔ سلا نے اس کی آمد پہ ایک خاموش نگاہ اس پہ ڈالی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہ بولی۔ نومیہ اور نیلم بھی اس کے ساتھ بے حد اچھی تھی۔ سانولی رنگت کی حامل عائشہ اسے کافی نرم کو محسوس ہوئی تھی۔ اتنے دنوں میں ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ سارے کاموں سے فراغت حاصل کرتے اپنے کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ 10 دن سے رعید کمرے میں بھی آیا تھا۔ ایک دن وہ کھوئے کھوئے انداز میں لاؤنج میں ہی صوفے پہ بیٹھی اپنے ناخن کھرچنے مہوتی کی نیلم چلی آئی۔ میری دوستی آ رہی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کر دے۔ میں کر دیتی ہوں نیلم، ویسے بھی اپنے اور رعید کے لیے میں چائے بنانے جا رہی ہوں۔ عائشہ نے پیشکش کی۔ ارے آپ کیوں کرے گی؟ ایسا کرے آپ کی اور بھائی کی چائے بھی یہی بنا دے گی۔ وہ سلا کو حکم صادر کرتے کمرے میں چلی گئی۔ سلا اسے بنا مخاطب کے کچن میں جا گھسی۔ نکاح سے قبل میں نہیں جانتی تھی کہ میں کسی کی حق تلفی کرنے جا رہی ہوں۔ عقب سے ابھرنے والی عائشہ کی آواز پر اس نے چونک کر اسے دیکھا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں برداشت کری ہو تم یہ سب کچھ؟ خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، پھر چہرے پہ یہ بے بسی کیوں؟ اس کی بات پہ سلا کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ اچھے نصیب ان چیزوں سے نہیں جڑے ہوتے، مختصر بولی۔ عائشہ نے ترہم بھری نگاہوں سے اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا تھا۔ گھر میں کبھی کسی کو کچھ بتایا؟ اس کی بات پہ سلا نے خوفزدہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائی، جلے پہ جیسے کسی نے نمک چھڑکا تھا۔ پلیز یہاں کچھ مت بولو، رعید سن لیں گے اور پھر مجھے طلاق دے دیں گے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ عائشہ ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا غصہ عود آیا۔ کب تک خود کو مظلوم ظاہر کرو گی؟ ہمت کرو، اپنے ماں باپ کو بتاؤ۔ ماں باپ کبھی اتنے سنگ دل نہیں ہو سکتے۔ پچھتا تو اب میں رہی ہوں رعید جیسے دوگلے انسان کے ساتھ جڑنے پہ۔ دانت پہ دانت جماتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ البتہ عائشہ کی باتیں اس کے ذہن میں چپک کر رہ گئی۔ اس نے ایک بار قسمت آزمانے کا سوچا۔ اگلے دن عائشہ کی گئی باتوں کی بدولت وہ گھر چلی گئی تھی، لیکن لاؤنج کے وسط میں صوفے پہ بیٹھی شازمین کو دیکھتے اس کا ضبط چھناکے سے چکنا چور ہوا تھا۔ بھاگنے والے انداز میں اس کی جانب بڑھی تھی۔ سلا میری جان، وہ اس کے سینے سے لگتے ہچکیوں سے روتی۔ اماں بھی اس کی حالت پہ بکھلائی۔ میری جان، میرا بچہ، میری گڑیا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ آپ کی گڑیا مر جائے گی اماں، مر جائے گی آپ کی گڑیا۔ تھک گئی ہوں میں اماں، بہت بہت کوشش کی ہے سب سہن کرنے کی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں نہیں برداشت کر پا رہی اماں، پلیز مجھے وہاں واپس نہیں جانا۔ ان کے ہاتھ تھامتے بولی۔ ناہید کا دل دہل گیا، لیکن اس کے منہ سے رعید کی دوسری شادی کا سن کر انہوں نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ شازمین نے بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ مجھے میرے ہی کیے کی سزا ملی ہے۔ نہیں میری جان، خواہش ظاہر کرنا کوئی گناہ تو نہیں؟ شازمین نے اسے تسلی دی۔ نہیں، میں نے اللہ کی بنائی تخلیق کا مذاق بنایا اور گھمنڈ بھی تو کیا تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ سمیت بولی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے اسے سینے میں بھیج لیا۔ وہ اتنے عرصے سے کس ٹراما سے گزری تھی، یہی ان کا دماغ جھنجھلانے کو کافی تھا۔ میں تیرے ابا سے بات کروں گی، ہم نے بیٹی دی تھی، کوئی ملازمہ نہیں انہیں۔ اماں اسے ساتھ لگائے تسلی دیتی رہی۔ شازمین نے بیگی نگاہوں سے اپنی سب سے خوبصورت بہن کو دیکھا تھا۔ سچ شکر تھا کہ نازک گھر نہ تھی، ورنہ نہ جانے کیا کیا سوچ لیتی۔ اب سلا وہاں واپس نہیں جائے گی۔ رات کو بلا کے انہوں نے ابا سے ہمت کر کے کہہ ڈالا۔ جواباً انہوں نے اسے جیسے دیکھا وہ ان کا دل دہلانے کو کافی تھا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں سکھایا، اسی لیے تم بھی ان معاملات میں نہ بولو۔ بیٹی اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہے، ویسے وہ اب اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تنبیہ لہجے میں بولتے ایک بار پھر ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سلا تھک ہار کر دیوار سے پشت ٹکا گئی۔ وہ وہاں خوش نہیں ہے۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، ضرور یہ بھی زبان چلاتی ہوگی آگے سے۔ تم جانتی ہو اس کی عادت کو، ویسے بھی سسرال میں ایڈجسٹ کرتے وقت درکار ہوتا ہے، کیا تم نے نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ میرا شوہر تو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جو بھی یہ بیٹیوں کو گھر پسانا سکھاؤ، وہ جاڑنا نہیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال کرے اور شوہر کو بھی سمجھے۔ دوبارہ یہاں آنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ باپ کے گھر بیٹھی اچھی نہیں لگتی، ابھی نازوں کی ذمہ داری ذہن پہ بوجھ ہے، ایک اور کو واپس سر پہ بٹھا لو۔ انہوں نے کرختگی سے بولتے بات ہی ختم کر ڈالی۔ باہر کھڑی سلا کی آنکھ سے ایک بے مول آنسو ٹوٹتے گال پہ بہہ گیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ شام کے وقت تو بیگ شانے پہ ڈال رہی تھی جب شازی نے اس کی کلائی تھامی۔ سکون کی تلاش میں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولتے اسے خاموش کروا گئی۔ امید ہے اگلی بار جب آپ سے ملاقات ہوگی مسکراتے ہوگی۔ ابا؟ دروازے سے باہر نکلتے ابا کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولی۔ انہوں نے اس کی بات پہ کوئی جواب نہ دیا، بس اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سلا میں جان، جانے دو اسے، وقتی غصہ ہے، ٹھیک ہو جائے گی۔ روتی بلکتی ناہید کو سنبھالنے لگے۔ شازی کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ اس دن کے بعد اس نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، کسی سے مخاطب ہونا چھوڑ دیا تھا، بس اللہ کو مخاطب کرنا، لمبی لمبی دعائیں مانگنا، رونا بلکنا، بس اکیلے کمرے میں اس کا ہمراہ صرف اللہ تھا۔ کبھی کبھی تو رعید بھی اس کی خاموشی سے اچھا خاصا چڑ جاتا تھا۔ انہی دنوں میں گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب عائشہ کی امید سے ہونے کی خبر انہیں ملی۔ تم یہاں سے اب بالکل نہیں ہلوگی، سب کچھ سلا دیکھ لے گی۔ یہ کہنے والا اس کا شوہر تھا۔ ماتھے پہ شکن لائے بغیر مسکرائی۔ میں سب سنبھال لوں گی عائشہ۔
اس نے بھی مسکرا کر وہی بات دہرائی، یہ اس کا کام نہیں ہے رعید، میں بول رہا ہوں تو یہ اسی کا کام ہے۔ رعید کے سخت لہجے پہ عائشہ نے لب بھینچا اور صلہ پھر بھی مسکرا دی۔ اس کے بعد اس نے ہر طرح سے عائشہ کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں قصوروار ہوں تمہاری خاموشی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے صلہ، میں نے تم سے تمہارا شوہر چھینا ہے۔ عائشہ کی بات پہ دھیما سا ہنسی، تم نے نہیں چھینا، میں نے سب کچھ خود ختم کیا ہے۔ میرے ابا کہتے ہیں کہ جو بیٹیاں اپنا گھر نہیں سنبھال پاتی وہ ایسے رول جاتی ہے، شاید میں بھی نہ سنبھال سکی۔ ہنستے ہنستے بولی۔ عائشہ کو اس کی ہنسی سے خوف سا محسوس ہوا۔ اس کے بعد ہر گزرتا دن وہ عائشہ کی دیکھ بھال کرتی رہی اور عائشہ کا ذہن تو مسلسل اس کو کچوکے لگاتا تھا۔ اسے محسوس ہوتا جیسے اس سب کی ذمہ دار صرف وہ تھی۔ صلہ کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ کیا کبھی صلہ نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا جو آپ سب یہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ عائشہ کے سوال پر جہاں کا تہاں رہ گیا۔ اسے بالکل بھی توقع نہیں تھی کہ وہ اسے یوں احتساب کرے گی۔ عائشہ کو جوس دینے آتی صلہ کا ہاتھ وہیں ہینڈل پہ تھم گیا۔ نہیں، بس وہ میری پسند نہیں تھی، مجھے ایسی لڑکیوں میں کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ کیسی لڑکیوں میں؟ عائشہ کا دماغ وہیں اٹک گیا۔ ماما کہتی تھی کہ شادی سے پہلے بھی اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا، تبھی اس کا باپ اس کی جلدی شادی کروانا چاہتا تھا۔ ایسی لڑکیاں شادی کے بعد بھی کچھ بھی۔ اب آپ کسی پہ بہتان لگا رہے رعید؟ عائشہ نے اسے ٹوکا۔ تمہیں اس کی اتنی پرواہ کیوں ہے؟ وہ ہنسا۔ وہ سوتن ہے تمہاری، کیونکہ وہ اتنی قصوروار دکھتی نہیں جتنا آپ سب نے اسے مل کر بنا دیا ہے۔ اللہ کے قہر سے ڈرے۔ عائشہ سرد لہجے میں بولی۔ رعید کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ صلہ نے آنکھیں موندی۔ ابھی موت سے قبل یہ الزام بھی برداشت کرنا تھا اسے۔ آج تک یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ کیوں نومیہ نے رعید کو اس کے متعلق اتنا بدگمان کر رکھا تھا۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے رعید کی صلہ ایسی ہو سکتی ہے؟ ہو بھی سکتا ہے۔ ماما سے کافی الجھتی بھی رہتی تھی۔ ویسے بھی خوبصورت ایسی لڑکیوں کو اپنی خوبصورتی کا کچھ زیادہ ہی الزام ہوتا ہے۔ صلہ جانتی تھی کہ نومیہ کی زبان بول رہا ہے۔ بنا کوئی شکوہ کیے خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ پورے وجود میں کپکپاہٹ سی طاری تھی۔ میں خوبصورت ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، مجھے حسین مرد چاہیے جسے دیکھ کر میری دوستیں میری واہ واہ کرے۔ اپنی ہی کہی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ جما گئی۔ کیا میں بھی تمہاری طرح کسی اول جلو سی رشتے کی حامی بھلوں؟ اپنی ہی تمسخرانہ آواز پہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پہ گری تھی۔ ایسے 2-3 پتھر کے سیٹ میں شادی کے بعد تمہیں دوں گی۔ وہ وہی زمین پہ چٹ لٹ گئی۔ سانس دھیما دھیما چل رہا تھا، تھکنے لگی۔ وہ بھی آگے سے زبان چلاتی ہوگی، تمہیں اس کی عادت کا پتہ تو ہے؟ ابا کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وہ آہستگی سے آنکھیں موند گئی۔ اماں، اس کے لب بے آواز ہلے۔ اچھی بیٹیاں باپ کے گھر آ کر نہیں بیٹھتی اور انہیں بے عزت نہیں کرواتی۔ تمہارا اب اس گھر سے جنازہ ہی اٹھنا چاہیے۔ ابا کے شفاف لب و لہجے کانوں میں گونجتے اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ ایک دم دل کا درد ہر حد سے تجاوز کر گیا۔ میں تھک گئی ابا۔ ایک دم اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ زندگی کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اب کی جاگی نہیں کیا؟ صلہ کھانے کی میز پہ صرف عائشہ کو ہی اس کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن سامنے دکھائی دیتا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سنسنا اٹھا۔ وہ صلہ کو کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا؟ آئے روز تو اسے ہوتا رہتا ہے۔ دراصل کام سے بھاگتی ہے۔ ساس کے الفاظ سن کر عائشہ نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور خوفزدہ سی ڈرائیور کے ساتھ اسے لیتے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئی۔ اس کے فون سے وہ شازمین کو فون کرنا نہیں بھولی تھی۔ صلہ پلیز مجھے میری ساری زندگی کا پچھتاوا مت دے کر جانا۔ روتے ہوئے اسے مخاطب تھی۔ 2-3 بار اس نے رعید کو فون ٹرائی کیا، لیکن اس کا فون بند آ رہا تھا۔ اس کے نکلتے کچھ لمحوں کے توقف کے بعد رعید گھر آیا تھا، لیکن لاؤنج میں سے کوئی دکھائی نہ دیا۔ شانے اچکاتے نومیہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ماما، کہیں اس دوا سے تو کوئی اثر نہیں ہو گیا؟ اس سے کیا ہو سکتا تھا بھلا؟ بس بچے روکنے والی دوا تھی وہ، کہ بس وہ کبھی ماں نہ بن سکے۔ رعید کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ مطلب وہ ماں بن سکتی تھی، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ اگر بچہ چاہیے ہی نہیں تھا تو پھر شادی کیوں کروائی بھائی کی؟ گھر کے لیے ملازمت جو چاہیے تھی مفت کی۔ ویسے بھی بلا کی حسین تھی رعید، اس پہ فریفتہ ہو جاتا تو اپنا سب کچھ اس پہ لٹا دیتا، اور پھر اگر اس سے اولاد ہو جاتی تو اس کے بعد تو وہ ماں کو بھول ہی جاتا۔ بس اسی لیے روز وہ دودھ دیتی رہی اور ایک تیر سے 2 شکار ہوتے رہے۔ نہ وہ ماں بنی اور رعید کی نگاہ میں اچھی بنی رہی۔ وہ جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی اور وہ سن کھڑا ان کی گھنونی صورت دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے دریچوں پہ صلہ کی روتی آنکھیں لڑائی۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، کیا آپ میرے ساتھ کھائیں گے؟ اس کی آواز پہ اس کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے۔ ماں تو عائشہ بھی بننے والی ہے، اس کا مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ شکل سے ہی بھولی ہے، اسے میں نے یوں مٹھی میں کر لینا تھا۔ اور رہی بات رعید کی، میری تو غلط باتیں بھی اسے سچ لگتی ہے۔ صلہ سے ایسے ہی تو اسے متنفر کیا ہے۔ مزید بھی کچھ بول رہی تھی، لیکن اس میں بالکل بھی سکت نہیں تھی۔ ایک دم اس کا فون بجا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ نومیہ اور نیلم بھی چونکی، دونوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی۔ وہ باہر کو بھاگی۔ رعید نے سرخ نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ اپنی اولاد کو برباد کر دیا آپ نے، صلہ کو بے نام موت مار دیا آپ نے، صرف اپنے بیٹے کو بانٹنے کے خوف سے۔ وہ بے یقین تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا ماما، سرسراتے لہجے میں بولتے باہر کی جانب بھاگا اور عائشہ کے بتائے گئے ہاسپٹل کی جانب بڑھا۔
आंखों के सामने बार बार धुन छा रही थी। मेरी कमर में बहुत दर्द है रईद। उसकी आवाज़ पर रईद ने अपने निकलने वाले आंसुओं को सख्ती से रगड़ा। मैं थक गई हूँ रईद, मेरी समाते चूड़ियों की छनकार सुनने को तरस गई है। आप कभी भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए रईद। उसका शिकवा करता लहजा उसकी जान निकाल रहा था। आप कभी मेरी बात पे भी यकीन करेंगे? गाड़ी एक झटके से हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में रुकी थी। वो अंदर को भागा जैसे सब कुछ बचा लेना चाहता हो। अब मैं तुम्हें मना लूंगा, पूरा यकीन था, लेकिन आयशा के बताए गए कमरे के बाहर रुकते उसने नासमझी से सबको देखा जिनकी आंखें वीरान थी। क्या हुआ? किसी अनहोनी के ख्याल से उसका लहजा डूबा हुआ था। आज सिला सच में खत्म हो गई। शाज़मीन अपने हवासों में नहीं लग रही थी। बस जैसा अल्लाह का हुक्म। यासिन उसे साथ लगाते तसल्ली दी, लेकिन उसी लम्हे उसे हॉस्पिटल की इमारत अपने सर पे गिरती हुई महसूस हुई। नफ़ी में सर हिलाते पीछे कदम बढ़ाने लगा था। आप है जिम्मेदार उसकी मौत के। काश अब्बा आपका जहन बेटियों के मामले में ऐसा ना होता। जाए उठाए अब उसका जनाजा। उसने आपका मान रख लिया। सब कुछ तनहा सहते सहते वो हार गई अब्बा। शाज़मीन ने उन्हें पीछे की जानिब धकेला। यासिन ने बमुश्किल उसे संभाला था। रईद ने खाली खाली निगाहों से उसकी जानिब देखा था। तुम ही इसकी किस्मत में अच्छे साबित हो जाते। तुम्हें चाह कर खुद को खुशकिस्मत बोलने वाली हरमा नसीब निकली। शाज़मीन की बात पे वो ऊंचा लंबा मर्द सिला की तमाम बातें याद करते ज़मीन पे गिरता फुट फुट कर रो दिया था। एक कोहराम मचा हुआ था। उम्मीद है अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो मुस्कुराते हुए होगी। उसके कफन में लिपटे रोशन चेहरे को देखकर उनके हाथ कपकपाए थे। बेदम से होते उसकी चारपाई के पास ही ठह गए। उनके करख्त लहजे पर चेहरे पर दुनिया जहां की थकान ना समाई थी। अब्बा! आसपास कई सरगोशी हुई थी। उन्होंने तड़प कर चेहरा उठाया। सामने ही सफ़ेद लिबास मलबूस और हमेशा की तरह मुस्कुराती उनके सामने बैठ रही थी। उन्होंने तड़प कर उसे छूना चाहा, लेकिन बेसुध। शादी के बाद उसकी ये मुस्कुराहट कहीं देखी थी? कभी उन्होंने ख्वाहिश भी तो नहीं की थी, मेरे जनाजे को सहारा देंगे ना? वो आसपास आस भरी निगाहों से देख रही थी। तो वापस लौटा, मैं अपने सीने से लगा कर रखूंगा तुझे। मुझे माफ़। उनकी बात पे वो खोखला सांसी। बहुत सुकून है अब्बा यहाँ। दुनिया में अच्छा नहीं लगता। जब सीने से लगना चाहती थी जब तो दुत्कार दिया था, तो चली गई, तो अब ये पछतावा क्यों अब्बा? वो धीमे से बोली। अब्बा ये जंग लड़ना बहुत कठिन था, इसीलिए हार गई। एक बात मानोगे मेरी अब्बा? उनसे वादा ले रही थी। अब्बा नाजो की शादी जहाँ भी करे बस शोहर साथ देने वाला हो। पैसा तो आन जान वाली चीज़ है। औरत को सबसे ज़्यादा तलब इज्जत और मोहब्बत की होती है। मैंने आपका मान रखा, उस घर से मेरा जनाजा उठा। अब आप भी मेरी बात का मान रखिएगा। नाजो को इस कसम से आज़ाद कर दीजिएगा ताकि वो दोबारा किसी सिला को मरना ना पड़े, वरना मेरी रूह सिसकती रहेगी। जहाँ वो गलत हुआ उसे समझाना, लेकिन जहाँ मजलूम हो वहाँ उसे हक के लिए लड़ने के लिए कहना। मुझे माफ़। उन्होंने हाथ जोड़े, उसके अक्स से मुखातिब थे। माफ़ किया अब्बा। सिला ने आपको माफ़ किया। आने वाली हर सिला को नचाने के लिए उस सिला का मरना ज़रूरी था। उसकी बातों पे अब्बा चेहरा झुकाए फूट फूट कर रोती है। अगले ही लम्हे उन्होंने जो ही चेहरा ऊपर उठाया, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। आंखों के सामने वही जनाजा, उसके लबों पे फैली मुस्कुराहट, इतराफ में उठता शोर, कुछ भी वैसा नहीं था। शाजी नाहिद को होश दिला रही थी। तूने तो माफ़ कर दिया, मगर मैं शायद खुद को कभी माफ़ ना कर पाऊँ। उन्होंने सख्ती से उसकी चारपाई को थाम लिया, जैसे उसे कहीं न जाने देना चाहते हो। आंसू उनकी शेयों में जज्ब हो रहे थे। तारीक कमरे में बस कुर्सी के झूलने की आवाज़ गूंज रही थी। आंखों के नीचे हल्के पपड़ी ज़दा होंठ, उसमें दबा सिगरेट, और कहीं से मगरूर रईद नहीं महसूस हो रहा था। गुरूर करने को बाकी रह क्या गया था? ना कोई सिला थी, ना आयशा। सिला को याद करते उसकी आंखें एक बार फिर भीगी थी। उसकी मौत को महीना बीत चुका था, लेकिन उसका दुख हर गुजरते दिन के साथ अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। आयशा भी तो उसके साथ ही न जाने कहाँ जा चुकी थी। बस एक मैसेज मौसूल हुआ था उसका, आज वो मर गई, कल को मैं भी तुम जैसे मर्द के साथ मर जाऊंगी जो रिश्तों में तवाज़न ना रख सके। मानती हूँ माँ का मुकाम सबसे ऊपर है, लेकिन बीवी के भी कुछ हकूक व फ़राइज़ है जिसे आप पूरा करने से कासिर है। ज़िंदगी के किसी दौर मुझे अगर ऐसा महसूस हुआ कि आपकी औलाद को आपकी ज़रूरत है, तो शायद मैं वापस लौट आऊँ, लेकिन वहाँ आकर मैं सिला को याद करके कभी पुरसुकून नहीं रह पाऊंगी। मैं कहाँ हूँ ये मैं कभी आपको नहीं बताऊंगी। रईद ने कुर्सी की हरकत एकदम रोकी थी। माजी की तुल्ख बातें एक बार फिर उसकी समातों में गूंजी। जाने वाली थी, चली गई, हरमा नसीब थी। हमने कौन सा उसके साथ गलत किया? ये नौमिया के अल्फाज थे जो किसी की बेटी की ज़िंदगी उजाड़ कर ये सब बोल रही थी। रईद उनकी बात पे टूटे हारे इंसान अंदाज में हंसा था। उनसे तमाम ताल्लुकात तोड़ते तन तनहा इस अंधेरी कोठरी में बसेरा कर बैठा था। वो फिल वक्त रोशनियों से खौफजदा था। उसे ऐसा महसूस होता था कि अगर वो बाहर निकलेगा तो जगह जगह सिला उस पर कह कह लगाएगी, हंसेगी, उसकी बेबसी का मजाक उड़ाएगी। बस उसे ये मालूम हुआ था कि नीलम उन दिनों में ही घर से भाग गई थी, और आज उस अलीशान घर में बस नौमिया ही तन तना रहती थी। वह अकेली रह गई थी और उसे सबसे कोई गर्ज नहीं था।
اور صلہ کا کیا، جو ہم سب کی موجودگی میں بھی تنہا تھی، اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی کی توجہ کی طلبگار تھی۔ اس نے آنکھیں میچیں، آج وہ بھی اولاد کے ہوتے ہوئے بے اولاد تھا۔ صلہ، وہ ایک دم چلایا، آنکھیں کھولی تو وہی اندھیری نگری، مگر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس سے دور جا رہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے تھامنا چاہا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتے قدم پیچھے کی جانب بڑھانے لگی۔ ابا کہتے تھے کہ شوہر کے گھر سے باپ کے گھر واپس مت آنا، اور شوہر کہتا تھا کہ باپ کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے دونوں کا مان رکھ لیا۔ اب تو میں آپ کی پسند ہو سکتی ہوں نا رعید؟ اس کی سرگوشی پہ وہ اپنے سر کے بالوں کو مٹھی میں بھیجتے زمین پہ گر سا گیا۔ ایک بار واپس لوٹ آؤ صلہ، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کر دوں گا، وہ بھیگے لہجے میں بولا۔ جواب میں اس کی کھلکھلاہٹ گونجی تھی۔ وہ اذیت کے مارے زمین پہ چٹ لیٹ گیا۔ کیا سچ میں ہم نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا؟ وہ ایک ایک کر کے ساری باتیں سوچتا رہا، پرکھتا رہا۔ ہاں، جیسے رعید اور باقی سب گھر والوں نے اس کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا، ویسے ہی ان سب کے ساتھ بھی غلط نہیں ہوا تھا۔ یہ انہی کے کیے کی سزا تھی جو انہیں تاعمر جھیلنی تھی، اور رعید نے یہ سزا اپنے لیے خود منتخب کی تھی۔ ختم شد۔ میں جانتی ہوں کہ یہ افسانہ سن کر آپ لوگ شوق رہ گئے ہوگے، بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، بہت برا لگ رہا ہوگا۔ مجھے خود بہت برا لگ رہا ہے، اور میں نے 10 پیج باقی تھے تب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ غمگین ہے، لیکن روک دی تھی میں نے، ریڈ نہیں کی تھی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیوں من کیا کہ کبھی کبھی ایسی ناولز، ایسے افسانے بھی ریڈ کرنے چاہیے، اور اس سے ہم نے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے یہ افسانہ سن کر، اداس ہو گئے ہوگے، تو بہت ساری کامیڈی ناولس ہیں ہمارے چینل پر، اس کے بعد وہ ناول ضرور سن لیجیے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسے افسانے بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوگے تو اس کے لیے دل سے معافی چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا من کیا کہ اس افسانے کو میں ضرور اپنے چینل پر اپلوڈ کروں۔ اس سے آپ لوگوں نے کیا سبق حاصل کیا، کیا بات سمجھ میں آئی، مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت عطا کرے اور صحیح فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ یہ افسانہ سننے کے بعد مجھ سے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے، ایک دم دل ایسا ہو گیا ہے۔ چلیے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔